مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکھیں گے کہ اربنائزیشن جو کہ ایک پروسیس ہے شفٹنگ آف پیپل فرام دا رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز، کہ اس کے ٹرینڈس کیا ہیں، کہ اربنائزیشن ٹرینڈس کے حوالے سے ہم انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں گے۔ اربنائزیشن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دیٹ ریزلٹس فرام اے نیچرل انکریز ان پاپولیشن اینڈ رورل ٹو اربن مائیگریشن، کہ آبادی میں جو اضافہ ہے، جو شہری آبادی میں اضافہ ہے، وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک جو نیچرل انکریز ہے پاپولیشن میں، اور دوسرا ان لوگوں کی وجہ سے جو رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ اربنائزیشن بیسیکلی ایک گلوبل فینامنا ہے، اور یہ اکراس دی ورلڈ پوری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے۔ Urbanization have been studied intensively by geographers, economists and other social scientists for many decades، کہ اربنائزیشن کو ڈفرینٹ ڈسپلن کے لوگوں نے ڈفرینٹ اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ کس طرح سے یہ شہری علاقوں کو متاثر کرتی ہے، کس طرح سے انسانی ضروریات کو متاثر کرتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ جو سٹی کا ایک ایٹماسفیئر ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہے، کیونکہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے وہاں پہ گورننس کے ایشوز بھی ہوں گے، ان کو فیسیلیٹیز دینے کے حوالے سے گورنمنٹ کو میئرز بھی لینے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایک لارجر گروپ بنے گا تو لوگوں کے جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہیں، لوگوں کا ملنا ملانا ہے، ان کا لائف سٹائل ہے اور ان کی آپس کی بانڈنگ ہے، اس میں بھی فرق آئے گا۔ The urban population of less developed countries are currently increasing at a faster rate۔ نارملی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اربنائزیشن کا پروسیس زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور فیسیلیٹیز کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، ہیلتھ کیئر کی وجہ سے، اور دوسرا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پل فیکٹرز ہیں، لائک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی بات ہے، پروفیشنل گرومنگ کی بات ہے، تو ان کی وجہ سے جو اربنائزیشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ عام طور پہ اربنائزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو روزگار کی طلب جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ اپرچونٹیز زیادہ ہوں گے روزگار کے، لوگ ان ایریاز میں آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے لوگ اربن ایریاز کا رخ کریں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹر ایک کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلانے کے لیے اور کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ان ایریاز میں آئیں گے جہاں پہ کمپیریٹیولی بہتر سہولیات میسر ہیں۔ دا میجر فیکٹرز دیٹ انفلوئنس پروسیسز، اربنائزیشن کے پروسیسز کو جو انفلوئنس کرتے ہیں، اینڈ ٹائپس آف اربنائزیشن، وہ ان فیکٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جن میں ایک اکنامک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل بہتر ہو، ان کے پاس سفیشینٹ سرمایہ ہو تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور اس غرض کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ان ایریاز کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو پیسے کمانے کے مواقع زیادہ مل سکتے ہیں۔ اربن ایریاز جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے ان کی ایک طرح سے کمپوزیشن بنتی ہے، اور ایک جو شہری علاقہ ہے اس کی دوسرے شہری علاقوں سے ڈفرینٹ انداز میں کہہ لیں کہ وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی میں انڈسٹریل سیٹ اپ جو ہے اس کی شناخت بنتا ہے، کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ
مارکیٹنگ اور ٹریڈ اینڈ کامرس کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ لیٹس سے ٹرانسپورٹیشن کا، جیسے کراچی پورٹ ہے تو وہاں پہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے اور سی پورٹ کی وجہ سے ٹریڈ کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. تو ہر شہر جو ہے اس کے اپنے حساب سے پل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہ جو شہروں کی لائف سٹائل ہے وہاں پہ چونکہ سہولیات زیادہ ہیں ٹرانسپورٹیشن کی، ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی، تو اس لیے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں. ایک اور کچھ جو ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اب چونکہ اربنائزیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ سٹیپس لیے جاتے ہیں اور شہر جو ہیں ان کو ڈفرینٹ زونز میں، جیسے انڈسٹریل زونز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ خاص طرح کے وہ لوگ آتے ہیں جو ان کاروباری معاملات سے وابستہ ہوتے ہیں جو انڈسٹریل سیٹ اپ میں ان کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں. اگر اسی طرح سے ایکسپینشن ان ہاؤسنگ پروجیکٹس ہے کہ اب جو ہاؤسنگ کا ڈفرینٹ کالونیز ہے، ڈفرینٹ اسکیمز ہیں، ان کی ایکسپینشن بھی شہروں کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی اربنائزیشن کا ایک عمل جاری رہتا ہے اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امپروومنٹ ان انفراسٹرکچر ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان انفراسٹرکچر جو ہے وہ انسانوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتا ہے. ان فیوچر کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان میں کس طرح سے آبادی کا جو فلو ہے ٹورڈز اربن ایریاز وہ کس طرح سے رہے گا، کہ بیسیکلی کرنٹ آبزرویشنز show that the urbanization process will continue for the next few decades, further tilting the national demographic balance towards cities and towns. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ ایک ریٹ ہے اربنائزیشن کا، اس کی بیس پہ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا اور جو شہر ہیں وہ دیہی آبادی کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. اسی طرح سے جو ایک اربنائٹ ایک لائف ہے، ایک اربن کلچر ہے، وہ وجود میں آتی رہے گی اور ڈفرینٹ جو مڈل سائز سٹیز ہیں یا بگ سٹیز ہیں ان کی طرف آبادی کا جو فلو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. اب یہ ہے کہ اربنائزیشن کو چیلنجز کیا ہیں اور کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے. کہ اربنائزیشن کی وجہ سے چونکہ لوگوں کی پاپولیشن سائز میں زیادہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اسی طرح سے گورنمنٹ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں اور ان کے لیے ہاؤسنگ ہے، ان کے لیے انفراسٹرکچر کی فراہمی ہے، روڈز ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے اور ڈفرینٹ جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان ایریاز میں گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہیں. اسی طرح سے گورننس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. فرض کریں ہم نے کراچی میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، کہ وہاں پہ پچھلے دنوں سے صفائی اور گاربیج کو ٹھکانے لگانے کے بڑے ایشوز رہے. تو اس طرح سے جیسے ہی اربنائزیشن زیادہ ہوگی تو شہروں میں اس طرح کے مسائل بڑھیں گے اور گورنمنٹ کو ڈفرینٹ چیلنجز ہوں گے کہ انہوں نے کیسے جو سٹی پاپولیشن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کیسے ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے ہیں. سملرلی ہاؤسنگ کا لوگوں کو ایشو ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اربنائزیشن سے ریلیٹڈ چیلنج ہے اور یہ پھر گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس طرح سے چیزیں پلان کرنی پڑتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ سکون سے اپنے گھروں میں رہ سکیں. ایک اور جو ایشو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے کہ جیسے جیسے آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اسی طرح سے سینیٹیشن، اسی طرح سے صفائی اور ستھرائی اور کلینلینس کے مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ بھی ایک گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سملرلی شہری آبادی کے لیے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی ایک
ایک لحاظ سے چیلنج ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کیسے اس نے اپنی شہری آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو صحت کی سہولیات مہیا کرنی ہیں۔ سملرلی ڈفرینٹ جو ہے آنے والے ٹائم میں کیسے گورنمنٹ نے پلان کرنا ہے اور شہروں کو ڈفرینٹ بیماریوں کے پھیلاؤ سے اور سینیٹیشن سے اور ان کی ہاؤزنگ کے حوالے سے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ اربنائزیشن کی وجہ سے گورنمنٹ کو درپیش ہوتے ہیں۔